سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی سیرت اور اوصاف کا بیان چند صفحات میں ممکن ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے ہزارہ صفحات بھی ناکافی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ حضور علیہ السلام جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے تھے۔ البتہ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسب عظمت و شرافت میں دنیا کے تمام خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا آپ علیہ السلام کے بدترین دشمن بھی انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ نبی علیہ السلام ہم میں سے اعلیٰ ترین خاندان والے ہیں۔ جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آیا تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی سے دور ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہونا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور علیہ السلام کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اس سلسلے کی کڑی ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی بشارت بن کر عالم کائنات کو سرور دو جہان کی آمد کی خوشخبری دینے لگے۔ آپ نبی علیہ السلام کی تاریخ ولادت سے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے مشہور قول یہ ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے سے 55 دن بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو آپ علیہ السلام پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کی اور خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد کے مکان میں جلوہ گر ہوئے اور پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ خوشخبری سن کر آپ خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و عافیت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ جب حضور اقدس علیہ السلام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو آپ کے والد ماجد کی باندی حضرت ایمن آپ علیہ السلام کی خاطرداری اور خدمت گزاری کرتی، یہی آپ علیہ السلام کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور آپ کے کپڑے دھویا کرتی۔ جب حضور اقدس علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ حضرت ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت ایمن آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لائیں اور حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا جان نے آپ علیہ السلام کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پالا اور حضرت ایمن بھی آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور علیہ السلام کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ علیہ السلام کا گرویدہ بنا دیا۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ تجارت آپ علیہ السلام کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے پہلی بار اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر کیا۔
جبکہ 25 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر کیا اور خوب نفع کما کر واپس تشریف لائے۔ حضور اقدس علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ علیہ السلام کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ علیہ السلام اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔ آپ علیہ السلام کی امانت و دیانت کا لوگوں میں شہرہ تھا اور ہر چھوٹے بڑے کے دل میں آپ علیہ السلام کے برگزیدہ اخلاق، اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ علیہ السلام کا ایک خاص وقار تھا۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا۔ جب تک وہ حیات رہیں دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد مزید ان خواتین کو آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت عمر، حضرت حبیبہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان کے علاوہ آپ علیہ السلام کی 3 باندیاں بھی تھیں جن کے نام یہ ہیں: ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ اور حضرت نفیسہ۔ آپ علیہ السلام کے 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم اور 4 شہزادیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ کی تمام اولاد مبارکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، البتہ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ جب حضور انور علیہ السلام کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام کا مزاج مبارک خلوت پسند ہو گیا اور آپ علیہ السلام تنہائی میں جا کر خدا کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے۔ تفکر و تدبر بڑھ گیا۔ نیز آپ علیہ السلام کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جاتی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہیرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت ختیجہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی۔ اس غار میں آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسلام لائے۔ پھر کچھ دیگر اصحاب بھی ایمان لے آئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے دعوت اسلام دی اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ اور شرک و بت پرستی کا کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس کی وجہ سے کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ لوگ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے آپ علیہ السلام کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور اظہار ثانیوں سے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آپ علیہ السلام کے کاہن، جادوگر، شاعر مجنون ہونے کا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے شریر لڑکوں کا گول لگا دیا جو راستے میں آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچایا کرتے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے اور پھر دھکے دیتے۔ رحمت عالم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور اقدس علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔
حبشہ کے بادشاہ کا نام اسخما اور لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی دین کا پابند مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور تورات و انجیل آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ مسلسل 3 سال تک حضور علیہ السلام اور خاندان بنی ہاشم ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنو ہاشم کے ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدوں کو توڑنے کی تحریک چلائی جس کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ آخر میں حضور علیہ السلام کی دی ہوئی غیبی خبر پر اس معاملے کا فیصلہ ہوا اور بنو ہاشم کو اس مقصوری سے نجات ملی۔ حضور اقدس علیہ السلام شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 یا 5 دن بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے رحلت فرمائیں۔ ابو طالب کی اور حضرت ختیجہ کی وفات سے آپ علیہ السلام کے مددگار اور غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے دل پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور علیہ السلام کو ان لوگوں کے ایمان لانے کی امید نظر نہ آئی تو آپ علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار اور رئیس لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمرو کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد، جلیل، مسعود اور حبیب۔ حضور علیہ السلام ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر لوگوں کو ابھارا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا اور یہ شر پسند آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخمی لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو آپ پر پھر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ دوڑ دوڑ کر حضور علیہ السلام پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے اور حضور کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے انگور کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر عقبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال حضرت قبیلے کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ 12ویں سال 12 اشخاص نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی اور حضور علیہ السلام سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ 13ویں سال مدینے سے آئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں نے واپس جا کر اپنے یہاں دعوت دینا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا۔ ان سالوں میں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ یہ ہے کہ پہلے سال مسجد قباء مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا گیا، اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔
رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ ہوا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھے سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت حجج سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ پانچویں سال آپ علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق واقعہ ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ چھٹے سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقعہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ ساتویں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقاع واقعہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ آٹھویں سال آپ علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقعہ ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ نویں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ مختلف وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقعہ ہوئی جس کے لیے صحابہ نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ 10ویں سال اللہ تعالیٰ کے حبیب کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا وصال ہوا۔ اسی سال آپ علیہ السلام نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال 63 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تدفین ہوئی۔